تو ان بہترین کاموں میں سے سب سے پہلا کام سورہ حج آیت نمبر 30 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. ایک بہتر یہ ہے جو میں آپ اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہتر لگ رہا ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے, مجھے اس کے اندر خیر نظر آ رہی ہے, لیکن اللہ جس کے بارے میں خیر کہے اس میں تو شک ہو سکتا ہی نہیں. فہو خیر لہ, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین کام ہے, بہت اچھا کام ہے. اللہ کرنا کیا ہے, فرمایا میری حرمات کا آپ نے عزت و توقیر کرنی ہے. جو اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں شعائر اسلام کہا جاتا ہے, جنہیں اللہ کی نشانیاں کہا جاتا ہے, ان کی عزت و توقیر کرنی ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. فرمایا کہ اگر تم میری شعائر کی, میری نشانیوں کی عزت کرتے رہو گے تو کیا ہے, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, کہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں, اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ, میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا. نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے اور میں اس مجلس میں موجود تھا, میں نے سنا کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحلال بین والحرام بین, میرے اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ, اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں بھی رکھی ہیں جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے, جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان خاموش ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب ان کے اندر شک مبتلا ہو چکا ہے, شک پڑ چکا ہے. لا يعلمهن كثير من الناس, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ حلال ہے یا حرام. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. اس بندے نے اپنے دامن کو, اپنے آپ کو ان شبہات سے بھی بچا لیا, گویا کہ اس نے اپنی عزت و آبرو کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا. آگے کیا ارشاد فرمایا, الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا, اور لوگوں یاد رکھو ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے, ہر بادشاہ کی ایک سلطنت ہوتی ہے, اس کے لیے ایک حدود حربہ ہوتا ہے. الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ, اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال بتا دی واضح طور پہ, جو حرام بتا دی واضح طور پہ, اب جو حلال ہے انہیں اختیار کرنا اور جو اللہ نے حرام کر دی ان سے اپنے آپ کو بچانا, یہ کیا ہے, یہ اللہ کی وہ باؤنڈری ہے, وہ کراس لائن ہے جس سے میں اور آپ باہر نہیں جا سکتے. الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, اذا صلح صلح الجسد كله, جب وہ ٹکڑا صحیح ہوگا تمہارا سارے کا سارا بدن درست ہوگا, سارا جسم صحیح ہوگا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور جب وہ جسم کا وہ ٹکڑا خراب ہو جائے گا تمہارا پورے کا پورا بدن خراب ہو جائے گا, سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ, نبی اسلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا اور وہ ٹکڑا دل ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں جو اہم باتیں, سب سے پہلی چیز فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حلال کو واضح طور پہ بیان کر دیا. اب اس نے ہر عام و خاص جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کون سی چیز میرے لیے حلال اور طیب رکھی ہے اور کون سی اللہ نے حرام کر دی ہے. اب کچھ چیزیں مشتبہات, جیسا کہ آج کے زمانے میں نئے کاروبار لوگوں نے شروع کر دیے, لوگوں کو شارٹ کٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں, جیسا کہ بینک کے اندر لوگ اپنا پیسہ فکس کروا لیتے ہیں. کیا جی, آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے پیسے بینک کے اندر فکس کروا دیں, آپ کو گھر بیٹھے اتنی آمدن جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اب یہ کیا ہے, یہ سود ہے. اس سے ملتے جلتے بے تحاشا آج کاروبار اور بے تحاشا اپلیکیشنز بن چکی ہیں جسے لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان بھی ہے. آئے دن اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں کمپنی کتنے لاکھوں ڈالر لے کے بھاگ گئی. اب کیا ہے, جو کہ اس کے اندر خیر نہیں تھی. اللہ نے کیا کہا تھا, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ,
میری شاعر کی تم عزت کرو گے، انہیں مضبوطی سے پکڑو گے، عزت بھی بچے گی، دین بھی بچے گا، مال بھی محفوظ رہے گا۔ اگر حلال طریقے سے کوشش کی جائے گی، عزت کو کمانے کی، مال کو کمانے کی، مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، دین بھی محفوظ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی۔ لیکن اگر ہم اس حرام کی طرف جا رہے ہیں، یا وہ کام جو مشتبہات میں آتے ہیں، جو مشکوک ہیں، جن کے بارے میں علماء نے ان کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا، لوگ اپنے پاس سے من گھڑت باتیں بتاتے ہیں کہ فلاں نے جائز کہا، فلاں نے جائز کہا، جب ان کے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اس کے اندر خیر نہیں ہے، آج نہیں تو کل وہ مال آپ کو نقصان دے گا، جو آپ کے پاس حلال طریقہ موجود ہے اسے بھی ڈبو کے رکھ دے گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح ایک آدمی چرواہا ہے، اپنی بھیڑ بکریوں کو، اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کراس لائن ہے، یہ آخری حد ہے، میں نے اس سے باہر اپنے جانوروں کو نہیں لے کے جانا۔ اگر وہ اس کراس لائن سے دور ہی رکھے گا تو ممکن ہی نہیں ہے اس کا جانور جو ہے اس آخری حد کو کراس کر کے تو دوسری جانب چلا جائے، تو وہ پھر فساد سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر وہ اپنے ان جانوروں کو اس بارڈر کے اوپر چلا رہا ہے جو کراس لائن ہے، جو آخری حد ہے، تو پھر ممکن ہے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور اس کے جانور جو ہیں اس حد کو پار کر کے دوسری جانب چلے جائیں۔ اگر اسی طرح ہم مشتبہات کے اندر مبتلا ہوں گے، جو چیزیں مشکوک ہیں ان کے اندر ہم چلے جائیں گے، تو پھر حضرت کی مقدار ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب ہم حرام کی طرف چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔